الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ وانی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت فإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، آج ہر دوسرا بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ حالات زمین سے نہیں آسمانوں سے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه۔ خیال رکھنا، یہ رب کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر رزق کی تنگی آئے گی تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے گی۔ حکمرانوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، IMF نے یہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا میرے عزیزو۔ ایک ہے میں آپ بیٹھ کر کچھ مشورہ کریں، کچھ غور و فکر کریں، حکومتی سطح پر غور و فکر کیا جائے، پوری کائنات کے انسان غور و فکر کریں، بہت چھوٹی یہ فکر بھی ہوگی اور مشاورت بھی ہوگی، لیکن میرے آپ کے محبوب اللہ جل جلالہ کے محبوب جن کا فرمان ہی رب کی اجازت سے ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ جو بھی میرے محبوب بولتے ہیں ہمارے حکم سے ہی بولتے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، کہ انسان کو جب بھی کسی نعمت سے محرومی ملتی ہے تو صرف اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اس کے گناہوں کے معاملے کی۔ ادھر سے گناہ کرتا ہے، ادھر سے تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ادھر سے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ترازو کو یقیناً آپ حضرات نے کئی دفعہ روزانہ 20 مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں جی؟ 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پلڑا کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ جو خالی یا کم ہوتا ہے تو وہ ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے، اوپر پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ جو جھکا ہوا ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو عاجزی والا انسان ہے اس کی ویلیو رب کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور جو عاجزی والا نہیں ہے وہ ہوا میں دھکے ہی کھا رہا ہے۔ اس کو اور مثال سے سمجھیے، انسان اور انسان کے اعمال، یہ انسان اور انسان کے اعمال، اور دوسری طرف مہنگائی اور مصیبتیں، پریشانیاں،
یہ ترازو کا ایک پلڑا ہے، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مہنگائی، اور دوسری طرف پلڑے میں کیا ہے؟ نیک اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ۔ جب انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ پلڑا وزنی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں طاقت اور قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پریشانیاں ہوا میں ایسے اڑ جاتی ہیں جیسے مٹی اڑ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی فرمایا پریشانیاں اور ٹینشنیں ساری اڑ جاتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں پریشانی آئی بھی ٹھیک ہو۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنے بھی مسلمانوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دن تک جتنے بھی غزوات، جتنے بھی معاملات ہوئے، ہر جگہ مسلمانوں کے اسباب کم رہے ہیں، کافروں کے اسباب زیادہ رہے ہیں، لیکن فتح ہر جگہ کس کی رہی ہے؟ 313 سے شروع کریں اور آخر تک چلے جائیں، بیچ میں ایسا غزوہ بھی ایک آیا، غزوہ موتا جسے کہتے ہیں، یہ اردن کے اندر ہوا تھا۔ مسلمان 3000 اور کفار 4 لاکھ تک پہنچ گئے تھے، فتح مسلمانوں کی ہو رہی۔ تو یہ دو پلڑوں کو بس ذہن میں بٹھا لیں، ترازو کا ایک پلڑا اس میں انسان کے اعمال، اور دوسرے پلڑے میں مہنگائی، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں۔ اعمال کا پلڑا اگر مضبوط ہے، وزنی ہے، اس کے اعمال میں قوت اور طاقت ہے، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ پریشانیاں یوں ہوا میں پھر جائیں گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پریشانی تھی بھی کہ نہیں۔ جیسے مٹی ایک ہاتھ میں آپ کی موجود ہو اور اس کو یوں ہوا میں بکھیر دیا جائے، اس مٹی کو اکٹھا کر کے دکھا سکتے ہیں آپ دوبارہ؟ وہ ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں غائب ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں یوں پریشانیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اور ایک قاعدہ کلیہ قربان جائیے بتا دیا گیا، اذا اہتممت لغلاء السعر، جب مہنگائی یا آج کل کہہ لیں کہ بل کو ہم نے بہت زیادہ سر پہ سوار کیا ہوا ہے، اور پھر رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، رب ان کے بل بھی لگا دے تو کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ روشنی نہیں ہے، اس روشنی کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، یہ روشنی چاہیے، یہ ہوا چاہیے، یہ جو رب نے سانس دیا ہوا ہے یہ رب ختم کر دے، اور آپ سے کہا جائے کہ کروڑوں روپے دیں گے تو آپ کو ملے گا، تو ہر انسان کی کوشش ہوگی میں کچھ بھی کروں، کروڑوں دوں اور مجھے سانس اور یہ ہوا ملتی رہے۔ اس ہوا کی ہم ٹینشن اور فکر سر پہ سوار کیا ہوا ہے، جو رب نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں سے بڑھ کر نعمتیں دی ہیں، کبھی اس میں سوچا بھی ہے؟ اس لیے ایک قاعدہ کلیہ اور فارمولہ بتا دیا، اذا اہتممت لغلاء السعر، جب بھی تمہیں کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی بھی ٹینشن انسان ہے آنی ہے، یہ کہ نہیں آنی تو یہ جھوٹ ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا ٹینشن آئے تو فذکر الموت، تو فرمایا موت کو یاد کر لینا، فإنہ یذہب عنک ہم الغلا، تو یہ جتنی تمہارے سروں پہ سوار ہے نا کہ فلانے کا قرض دینا ہے اور فلاں بل جمع کرانا ہے اور فلاں گھر کے اخراجات لانے ہیں، جب ہمارے سروں پہ یہ سوار ہوگا میں نے آخرت میں جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، تو یہ ٹینشنیں پھر ٹینشنیں نہیں لگے گی۔ انسان کے سر میں درد ہو اور بڑا شدید قسم کا سر میں درد ہو، سامنے سے شیشناک سانپ آ جائے تو درد سر کو بھول جائے گا کہ نہیں بھولے گا؟ بھول جائے گا۔ فرمایا ہمارے سامنے صرف ایک ٹینشن، اللہ کے محبوب نے فارمولہ بتا دیا کہ جو بندہ فکر آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے سارے غموں کو نجات کی صورت میں بنا کر اس کے سامنے پلیٹ میں پیش کر دیں گے، سارے غم ہی ختم۔ اور جو دنیا کے غموں کو اپنے پر سوار کرے گا تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے سکونی کے اندر گھوم رہا ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہیں کوئی رزق دینے والا نہیں، مالک الملک، میں بادشاہ ہوں، و ملک الملوک، میں سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، قلوب الملوک کی بیدی، سارے بادشاہوں کے قلوب میرے مٹھی میں ہیں، ان العباد،
اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ، جب میرے بندے اطاعت فرما برداری والی زندگی میں آ جاتے ہیں تو میں لوگوں کے دلوں میں بادشاہوں کی محبت، آپس میں پیار کا ایک سلسلہ شروع کروا دوں گا، بادشاہوں کے دلوں میں شفقت، محبت، پیار کا معاملہ شروع ہو جائے گا جب میرے بندے اطاعت آواز آ رہی ہے جی؟ تصویرات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یقول، حدیث قدسی ہے، انا اللہ، میں بادشاہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انا مالک الملک، میں اکیلا بادشاہ ہوں، ملک الملوک، اور میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، قلوب الملوک بیدی، سارے بادشاہوں کے قلوب میری مٹھی میں ہیں، ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے اطاعت فرما برداری والی زندگی میں آتے ہیں، حولت قلوبہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ، تو میں بادشاہوں کے دلوں میں، حکمرانوں کے دلوں میں تمہاری محبت، پیار اور شفقت یہ ڈال دیتا ہوں، رحم دلی ڈال دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب میرے بندے نافرمانی پہ آتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ، تو میں ان کے دلوں میں انتقام کا اور خون چوسنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر رب کے عذابوں کا انتظار کرنا، لہذا حل کی طرف آؤ، اور حل کیا ہے کہ توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑو۔ فَلَا تُشَغِّلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، یہ مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو عرض کر دیں گے کہ یہاں احتجاج کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام نے اس ترتیب کو پسند نہیں کیا۔ ہماری حکومت، ہمارا سسٹم اگر ہمیں کچھ کہتا ہے تو پھر ہمیں ضرور اس طرف جانا چاہیے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی کو دیکھتے ہوئے۔ خالی ہم نے پاکستان کو نہیں دیکھنا، خالی ہم نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھنا، ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، اس ترتیب کو دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تو ہم وہ بھی دیں گے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی دیں گے۔ بہرحال جو موجودہ مروجہ احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ وہاں احتجاج کرنے کی بجائے اپنے نفس کے خلاف احتجاج کریں، شیطان کے خلاف۔ اب تک احتجاج کر کر کے نتیجہ نکالا کیا، مجھے یہ تو بتائیں، کیا نکلا نتیجہ؟ یہی رب کے سامنے آنسو بہائیں، رب کے سامنے عاجزی ان کی ساری کریں، پھر دیکھیں نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ بدر کے موقع پہ اللہ کے محبوب ساری رات کس کے سامنے گزارش کرتے رہے؟ اور اوپر سے عریش، آج بھی وہاں پر جو مسجد موجود ہے بدر کے موقع پہ، مسجد عریش نام ہے اس کا، عریش کہتے ہیں کچے چھت کو، عارضی چونپڑی نہیں جن کہتے، ایک جھونپڑا سا بنایا گیا اللہ کے محبوب، وہاں قیام، قدرتی رات کو بارش ہوئی جو مسلمانوں کے حق میں بڑی بہتر ثابت ہوئی اور دشمنوں کی تباہی کا ذریعہ بنی۔ ساری رات اپنے آنسو کس کے سامنے بہاتے رہے؟ اللہ کے سامنے بہاتے رہے۔ آج ہم کس کے سامنے بہاتے ہیں؟ کبھی ایک کے در میں، کبھی اس کے در پہ، کبھی در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ جس کے سامنے رونا جو اس کے سامنے رو کوئی نہیں رہا، اور جب تک واپس نہیں آئیں گے اس ترتیب پہ دھکے کھاتے رہیں گے۔ فرمایا کرنا کیا تم؟ مہنگائی آ گئی، پریشانی آ گئی، مسائل آ گئے، ٹینشنیں آ گئے، لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کو برا بلا مت کہنا، مینجمنٹ ایسی ہے،
انتظامی ایسی ہے، فلاں ایسا، چھوڑ دو ان چیزوں کو، منع کیا گیا لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک. کیا کرنا؟ وَلَكِنْ شَغِّلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. دو کاموں کی طرف بس متوجہ ہونا کہ رب کے سامنے بھی عاجزی اور لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی، یہ دو کام کر دینا. أَلِفُكُمْ مُلُوكَكُمْ. اللہ کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے حالات ایسے بدلوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. دو کام کیا کرنے ہیں جی؟ اللہ کے سامنے اور لوگوں کے ساتھ بھی. ہم نے دونوں کام بولیے. اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں ہم. یہ انسان کے ناکام ہونے کی سب سے پہلی جو آغاز ہوتا ہے نا کہ انسان واقعی بربادی کی طرف جا رہا ہے، رب اس کے آنسوں کو خشک کر دیتا ہے. یہ پہلی علامت ہے. یہ بلوں کا زیادہ آ جانا یہ بربادی کی علامت نہیں ہے. آٹا 1 ارب روپیہ کلو بھی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم زمین لوہے کی بن جائے، آسمان تانبے کا، نہ ادھر سے کچھ اگے نہ اوپر سے کچھ آئے، رب نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں مجھے آپ کو سب کچھ مل کے رہے گا. ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ کیا مجھے 2 چیزوں کا حکم تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آؤ، مالک کے سامنے بھی اپنی عجز و انکساری پیش کرو. ہم نے وہ دونوں کام چھوڑ دیے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ مشورہ، کبھی اس کے خلاف باتیں، کبھی اس کے خلاف، اے فلانا حکمران آئندہ ہے، اے فلانا آئندہ. بھئی آپ کیسے ہیں؟ ذرا آپ اپنا بھی تو بتائیے سٹیٹس. اس کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، اچھا مجھے آپ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں. میرا سوال ہے بھئی فلاں حکمران کو یہ کرنا چاہیے تھا، اچھا جی ٹھیک ہے جی، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہو گیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. بھجن آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے محبوب حکم دے رہے ہیں مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو کہ 2 چیزیں اپنا لینا. شغلوا انفسکم بالدعاء والتضرع. رب کے سامنے بھی عجز و انکساری، آنسو بہانا، اور دوسرے نمبر پہ کیا کرنا؟ لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی، انکساری، محبت، پیار اور اچھے اخلاق سے پیش آنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیفکم ملوککم، میں بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کے دلوں کو بھی تمہارے لیے محبت سے بھر دوں گا. اور ایک اور حدیث قدسی ہے فَمَا اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکتیں عطا فرماتا ہوں. کتنی برکتیں؟ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، میری برکتوں کی انتہا کوئی نہ ہوگی. ایک اور حدیث کو ذرا آپ کو اس کو سمجھنے میں بڑی معاونت ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم سب کے سب اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگو، اور جو جس کا دل کرتا ہے وہ مانگے. مثال کے طور پر ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑی دنیا دے دے، اتنا یہ دے دے. یہ ہر بندہ اپنے حساب سے مانگے. تو فرمایا جتنا لا ينقص ذلك الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. فرمایا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور ڈبو کے باہر نکال لیا جائے تو سمندر میں کتنی کمی واقع ہوگی. اس کو کمی کہنا بھی عقل کی کمی ہے، اس کو کمی کہنا بھی عقل کی کمی ہے. فرمایا جیسے یہ کمی ہے اس سے بھی کم کمی میرے خزانوں میں واقع ہوتی ہے جب سب کائنات کو ان کی مرضی کے مطابق میں دے دوں. تو یہ مثال دی سب کو دینے کے بعد، یہ سوئی کو ڈبویا سمندر میں، اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا دوں گا کہ اس کی یہ اتنا دینے کے بعد اس کو ایک قطرے سے تشبیہ دی. اور جس کو اللہ کہیں کہ جب تم اطاعت فرما برداری پہ آؤ گے تو اتنا دوں گا کہ اس برکت کی انتہا کوئی نہ ہوگی. بتائیں وہ کتنی ہوگی؟ مثال سمجھ آئی؟ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ساری کائنات کو ان کی پروگراموں کے حساب سے سب کچھ مل گیا تو اللہ کہتے ہیں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے. اتنا دینے کے باوجود اس کو ایک قطرے سے شبیہ دی. اور فرمایا جب میرے بندے ایمان اور عمل والی زندگی میں آئیں گے تو اتنی برکت دوں گا کہ اس برکت کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوگی. تو بتائیں وہ کیا معاملہ ہوگا؟
اور فرمایا فإنی اذا عصیت غضبت، اور جب میرے بندے میری نافرمانی پہ آ جاتا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، وإذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری لعنتوں کے کوڑے برستے ہیں، فإن اللعنة منی تبلغ السابع من الولد، اور میری لعنتوں کی نحوست جو ہے وہ تمہاری 7 نسلوں تک جائے گی۔ فیصلہ میں اور آپ خود کر لیں کہ ہم جس روش پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان کر دیے۔ سب سے پہلا اصول، ذرا 4 اصول سنیے گا۔ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب بددیانتی شروع ہو جاتی ہے، خیانت شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ڈر، رعب اور خوف کی کیفیت، چاہے وہ حکمران کرے، چاہے وہ عوام کرے، چاہے وہ مولانا صاحب کریں، چاہے وہ کوئی طالب علم کرے، کوئی بھی کرے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا خطر قوم بالعہد الا سلط اللہ علیہم العدو، جب وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق، جب جاب کرنے والا اپنی جاب پراپر نہ کرے اور محنت مزدوری کرنے والا اپنی محنت مزدوری پوری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکتوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ ہی ختم کر دے تو پھر کون پوری پائے گا؟ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے، یہ اب اس سٹیج میں پہنچ چکا ہے کہ اب یہ لا علاج ہے، اور اللہ کی شان بعض دفعہ اسی سٹیج میں ڈاکٹر خود بھی پہنچتا ہے جو ہزاروں لوگوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں دوسرے ڈاکٹر، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ڈاکٹر آصف صاحب، بھائیوں کی طرح ان سے پیار تھا، خود ہزاروں مریضوں کا علاج کرنے والا، اور ان کے کولیگ سارے بیٹھ کے، بمشکل 30 سال عمر ہوگی، ان کے کولیگ سارے بیٹھ کر ساتھ آنسو بہا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کینسر کے 4 سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے عزیزو تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ولا نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق، جب ماپ تول میں کمی اور اپنی جاب کو پورا نہیں کیا جائے گا، رزق کی برکتوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور تیسرا اصول کیا بیان فرمایا، چوتھا ولا فشا فیہم الزنا الا کثر فیہم الموت، جب میری امت کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا علاج ممکن نہیں ہے، پھر ایسی بیماریاں آئیں گی۔ آج ہمارے سروں پہ ایک ہی بیماری سوار ہے، مہنگائی۔ مہنگائی کو چھوڑ دیں، موت کے ٹینشن کو ذرا، آج ہم قبر میں چلے جائیں، قبر کی روشنی کی کوئی ہے ہمارے پاس کوئی ترتیب؟ قبر کے پنکھے کی، قبر کی ٹھنڈی ہوا کی کوئی ترتیب ہے میرے آپ کے پاس؟ صحابہ سارا کچھ کر کے کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جیسی ہستی قبر پہ جب بھی گزر ہوتا تو بڑا رویا کرتے۔ پوچھا گیا جنت اور دوزخ کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے، قیامت کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے، قبر کے تذکرے پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ ساری منزلوں میں کامیاب، جو یہاں ناکام آگے بھی ناکام۔ کیا اس کی تیاری ہے میرے آپ کے پاس؟ کیا اس کی گارنٹی ہے میرے آپ کے پاس کہ وہاں ہماری لائٹ صحیح چل جائے گی، وہاں روشنی صحیح آ جائے گی، وہاں ٹھنڈی ہوا آ جائے گی؟ اس لیے فرمایا آخرت کے غم کو جب تم اپنا غم بنا لو گے، ان غموں سے تمہاری نجات اللہ پاک تمہیں عطا فرما دیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ جب انسان نے کسی کے پیسے دینے ہوں، جب انسان نے کوئی بل کی ادائیگی کرنی ہو، کوئی بھی واجبات، تو سر پہ بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس بوجھ کو اتار دیں، اور جیسے چھوٹے بچے کو کوئی بھی کام اسکول میں پڑ جاتا ہے تو وہ بوجھ لیتا ہے یا آپ کے ماں باپ